حلالہ بائی امرین ریاض ایپیسوڈ 2۔ رات کو جب غازان آیا تو اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ فاطمہ لاؤنج میں بیٹھی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اس کو مکمل اگنور کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ سنیں؟ فاطمہ کی آواز اس کے قدم روک گئی۔ میں نے اینی کو کمرے میں جانے کا نہیں بولا تھا، وہ خود۔ فاطمہ کی وضاحت پر غازان ناگواری سے پلٹا۔ اس بات کو کلیئر اس وقت کرنا چاہیے تھا آپ کو، اب نہیں۔ دوسری بات، آئندہ اپنے مہمان آپ اپنے تک ہی رکھیے گا، وہ کہہ کر جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر مڑا۔ سیکیورٹی گارڈز کا بندوبست کر دیا ہے میں نے، اس لیے آج سے آپ بے فکر ہو کے اپنے کمرے میں سو سکتی ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو اس گھر میں کوئی بھوت پریت نظر آئے تو آپ انجم بھی کو اپنے پاس سلا سکتی ہیں، سو پلیز میری پرائیویسی کو ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، جبکہ فاطمہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ تم کہہ رہی تھی کہ اس کے دل میں جگہ بناؤں، جو اپنے کمرے میں تھوڑی سی جگہ مجھے نہیں دینا چاہتا، جو اپنے کمرے میں تھوڑی سی جگہ بھی مجھے دینا نہیں چاہتا۔ فاطمہ دل ہی دل میں سوہا سے مخاطب ہوئی، پھر صبر کا گھونٹ بھرتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کوئی نہیں فاطمہ، بہادر بنو، آیت الکرسی کا ورد کرتی وہ خود کو بہلانے میں کامیاب ہوتی آخر کار 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اور اس کے برعکس غازان آج 3 راتوں کے بعد سکون کی نیند سویا تھا، ورنہ فاطمہ کی موجودگی اسے بے چینی میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ فاطمہ کو کچھ دنوں سے ایک نمبر سے مسلسل کالز آ رہی تھیں، وہ ریسیو کرتی تو آگے سے کال کٹ کر دی جاتی۔ وہ شش و پنج میں تھی کہ کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اس کا نمبر ہے، کیونکہ یہ نمبر تو اس نے چینج کیا تھا، جو سوہا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ ابھی تک وہ لاؤنج میں بیٹھی انہی سوچوں میں ڈوبی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے اینی کی موجودگی اسے پریشان کر گئی، جو ہاتھ میں ریڈ روزز کا بوکے اٹھائے اندر آئی تھی۔ کیسے ہیں آپ غازان؟ وہ تبھی لاؤنج میں آتے غازان سے ہیلو ہائی کرنے لگی، جس کے چہرے کے تاثرات اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے بھی اینی کی موجودگی ناگوار گزری تھی۔ اور فاطمہ بھابھی، آپ؟ یہ کاشان بھائی نے آپ کے لیے بیچے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ کاشان بھائی جب بھی آپ سے ملتے تھے ریڈ روز کے ساتھ ہی ملتے تھے۔ آخر کو محبت جو آپ سے بہت کرتے ہیں۔ اینی بوکے اس کی جانب بڑھاتی پچھلی بات کا حوالہ دیتی، جیسے غازان کو کچھ جتا رہی تھی۔ فاطمہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا، وہ آنکھوں میں شدید ناگواری لیے اینی کو گھورنے لگی۔ تمہیں یہ کام زیب نہیں دیتے اینی؟ مجھے اپنی زندگی میں کسی کا اس طرح کا دخل پسند نہیں ہے۔ ارے آپ ابھی تک ناراض ہیں کاشان بھائی سے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا پریشان رہتے ہیں آج کل؟ آپ تو ان سے اتنی شدید محبت کرتی تھی، کیا اس محبت کی خاطر بھی معاف نہیں کریں گی؟ اینی آنکھیں گھما گھما کے بولتی اسے زہر لگی۔ وہ اس کی غلط بیانی پر غازان کی طرف دیکھنے لگی، جو اینی کی باتوں پر اس طرف ہی متوجہ تھا، جیسے وہ بھی متفق ہوا ہو کہ جب اتنی محبت تھی تو اب تک ناراضگی کیسی؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اور پلیز یہ پھولوں کا ٹوکرا اپنی تشریف آوری کے ساتھ یہاں سے لے جاؤ۔ میں اس گھر سے یہاں اس لیے نہیں آئی کہ تم جیسوں کو یہاں بھی برداشت کرتی بھی رہوں۔ ایک بات اور، آئندہ سے مجھ سے اپنے کاشان بھائی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا ان سے جو رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا، اور دوبارہ وہ رشتہ کسی صورت نہیں بنے گا، چاہے اس کے لیے مجھے مرنا بھی پڑے۔ آئی سمجھ؟ فاطمہ 2 ٹوک لہجے میں بہت کچھ پاور کرواتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اینی غصے اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات لیے غازان کی طرف مڑی، جس کی نگاہیں اس طرف ہی تھیں جہاں سے فاطمہ گزری تھی۔ غازان اینی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کندھے اچکا کر ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا، مگر جانے سے پہلے اس کے منہ سے نکلے الفاظ اینی کو جلا کے راکھ کر گئے۔ امپریسو۔ وہ اکیلی بیٹھی بور ہونے لگی تو اٹھ کر باہر لان میں چلی آئی، جہاں ایک طرف بنی کیاری میں لگے گلاب کے پھول اس کی ساری توجہ کھینچ گئے۔ اسے سرخ گلاب بہت پسند تھے، اور یہ بات سوہا نے ہی کاشان کو بتائی تھی، اس لیے نکاح کے بعد 3 ملاقاتوں میں وہ اس کے لیے گلاب کے پھول ہی لے کے آتا تھا۔ مگر کل اینی کے ہاتھ میں دیکھ کر اور اس کی بات سن کے جیسے
اسے ان پھولوں سے ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے وہ اینی کی باتوں کو ذہن میں لاتی غصے سے ان پھولوں کو توڑنے لگی، بنا احساس کیے کہ اس طرح پھولوں کو نوچنے سے اس کے ہاتھوں پر کانٹے چبھن کا باعث بن رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ غازان جو اوپر بیلکنی میں کھڑا ساری کارروائی دیکھ چکا تھا، اب اس کے سر پہ کھڑا تیز آواز میں بولا، مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ فاطمہ بے جھجک بولتی اسے زہر لگی، آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تھے تو کس نے کہا کہ آپ ان کو دیکھیں، ان کے پاس آئیں؟ آپ کو اس گھر میں جو بھی اچھا نہیں لگے گا کیا اس کے ساتھ یہ سب کریں گی آپ؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھتا اسے لاجواب کر گیا، وہ میں دیکھیں محترمہ، آپ کی سائیکی جو بھی ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے یا نہیں، کوئی چیز پسند ہے یا ناپسند، مگر اس گھر میں آپ اپنی حکومت نہیں چلائیں گی، کیونکہ میں آپ کو بیوی بنا کے یہاں نہیں لایا۔ جیسے میں آپ کو اور اس حلالہ کو برداشت کر رہا ہوں، آپ بھی مجھے اور اس گھر کو برداشت کریں۔ وہ درست لہجے میں بولتا اس کے سرخ اور لب کاٹتے چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فاطمہ اس کی باتوں اور لہجے کو محسوس کرتی شرمندگی اور غم و غصے سے مٹھیاں بھینچ کے رہ گئی۔ وہ اپنے کھولتے دماغ اور غصے کو دباتی اپنے کمرے میں چلی آئی اور یہاں سے وہاں چکر لگاتی مسلسل اپنی انسلٹ کو سوچے جا رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پہ کال آئی، نمبر انجان تھا جس سے کافی دنوں سے کال آ رہی تھی۔ ہیلو، کون؟ تجسس کے ہاتھوں فاطمہ نے کال یس کی اور دوسری طرف سے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ کیسے ہو تم؟ کاشان کی آواز اسے بھڑکا گئی۔ شٹ اپ، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ وہ درستگی سے کہتی نہ صرف کال بند کر گئی بلکہ اس کا نمبر ہی بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ تبھی کسی اور نمبر سے کال آنی شروع ہو گئی اور فاطمہ سمجھ گئی کہ یہ بھی کاشان افندی ہی ہے۔ اس نے لب بھینچے کچھ سوچا، پھر موبائل اٹھا کر غازان کے کمرے میں چلی آئی، جو بنا دستک اس کے یوں دندناتے ہوئے آنے پر خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ آپ اپنے بھائی کو خود سمجھائیں گے یا میں اپنا موبائل توڑ دوں؟ ایک دفعہ بلاک کیا، اب کسی اور نمبر سے یہ مجھے بار بار کال کیوں کرتے ہیں جب میرا ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے؟ وہ موبائل اس کے آگے پھینکتی تیز آواز میں بولی۔ غازان نے ایک نظر قالین پہ پڑے موبائل پہ ڈالی اور دوسری اس پر جو شدید ترین غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے دیکھ نہیں گھور رہی تھی۔ مجھے بھی آپ کی سائیکی جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ کو میں نہیں پسند یا اس رشتے سے الرجک ہے تو اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو اس حلالی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، مگر ایک بات جس سے مجھے فرق پڑتا ہے وہ یہ کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور بیوی بن کر ہی اس گھر میں آئی ہوں، اس لیے جب تک بھی میں آپ کے نکاح میں ہوں آپ کی ذمہ داری ہوں، اس لیے آپ اس طرح میری انسلٹ نہیں کر سکتے، سمجھے آپ؟ وہ جس طرح آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی اور غازان ابھی تک حیران تھا کہ فاطمہ اس طرح اس کے سامنے بول کے گئی ہے۔ ایل مینرڈ، بہت لمبی زبان ہوتی ہے پاکستانی لڑکیوں کی۔ وہ ناگواری سے بڑبڑایا، پھر نیچے پڑا اس کا موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں کاشان کے ہی میسیجز تھے۔ پلیز ایک دفعہ تو بات کرو، میں سب کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں آج بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہوں فاطمہ۔ کاشان کے میسیجز اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لے آئے۔ اتنی محبت تھی تو بنا پوچھے بنا کوئی سوال جواب کیے طلاق کیسے دے دی کاشان؟ وہ کال بیک کر کے کاشان سے مخاطب ہوا، جس کو فوراً سے پیشتر کاشان نے پک کیا تھا۔ فاطمہ، ایک سیکنڈ کاشان، اٹس می غازان۔ غازان کے تعارف پر دوسری طرف گہرا سکوت چھا گیا۔ لسن کاشان، میں اپنی بات کو بہت کم دہراتا ہوں، تمہارے لیے پھر سے کہہ رہا ہوں، یوں کر کے دوسرے فریق کو غصہ مت دلاؤ، اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور مت کرو، بلکہ اعتبار اور انتظار سے اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو کہ وہ تمہیں معاف کر سکے۔ اگر یوں کرتے رہو گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ حل ہوگا۔ عورت محبت قربان کر سکتی ہے، مگر اس کی عزت نفس اور انا کو ٹھیس لگے تو وہ کبھی معاف نہیں کرتی، اور تم نے تو پھر اس کی عزت، اس کے وقار اور بھروسے کا بھرے مجمع میں جنازہ نکالا تھا۔ اس لیے ذرا صبر کرو اور معافی ملنے کا انتظار کرو۔ بائے۔ غازان نے کہتے ہوئے کال بند کی اور موبائل کو دیکھتا سر نفی میں ہلانے لگا۔ کہاں پھنس گیا میں آ کر؟
ٹوٹلی رونگ غازان۔ کل سے فاطمہ اپنے کمرے میں بند تھی، کھانا وغیرہ بھی انجم اسے کمرے میں ہی دے گئی تھی۔ وہ غازان کے الفاظ پر بہت زیادہ ہرٹ ہوئی۔ وہ سوہا کے کہنے کے مطابق اور کچھ اپنے دل کی مرضی پر بھی غازان کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اس کے الفاظ نے اس کا دل ہی توڑ دیا تھا۔ اف، کیا کروں میں؟ موبائل بھی اس کھڑوس کے پاس ہے، پتہ نہیں اپنے کمرے میں ہوگا یا باہر۔ ایک دفعہ بھی اس نے ادھر جھانک کے نہیں دیکھا کہ اس کے لفظوں کے تیر سے کوئی کتنا گھائل ہو کے بیٹھا ہے۔ غلطی میری ہے جو اس پتھر دل سے اتنی امید لگانے لگی تھی، ورنہ دونوں بھائیوں کی رگوں میں ایک باپ کا ہی خون گردش کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں کیا؟ مگر مجھے اس شادی کو برقرار رکھنا ہے ہر حال میں، پر کیسے؟ اف، سوہا سے کیسے بات کروں میں؟ وہ بیڈ پہ بیٹھی ان سوچوں میں ہی الجھی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور انجم اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ کر وہ بدمزہ ہوئی۔ یہ صاحب نے دیا ہے آپ کا موبائل۔ انجم کے ہاتھ سے موبائل اس نے چھیننے والے انداز میں لیا اور اسے بنا دیکھے تکیے پر اچھال دیا۔ صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ رات کو کوئی اسپیشل گیسٹ آ رہا ہے جس کے لیے کھانا اس گیسٹ کی پسند کے مطابق بننا چاہیے، اور وہ جو لسٹ دے کے گئے ہیں مجھے بنانا نہیں آتا، اس لیے آپ میری مدد کر دیں گی بی بی جی؟ انجم کی بات پر وہ چونکی۔ کون مہمان؟ اس کے ذہن میں افندی بلا میں سے کوئی ہو سکتا ہے کا خیال گھوندا۔ یہ تو نہیں بتایا صاحب نے، بس بتایا مہمان اور ایک لسٹ دے کے چلے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جا کے کمرہ صاف کریں، تب تک میں آتی ہوں۔ فاطمہ اسے جانے کا کہتی خود الماری سے سادہ سا گرین کلر کا ڈریس نکال کے واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ آدھے گھنٹے بعد کچن میں آئی تو انجم اسے کچن میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی دکھائی دی۔ دکھائیں ذرا کیا لسٹ تھما کے چلے گئے آپ کو کہ آپ اس قدر سوچ بچار میں پڑ گئی ہیں؟ فاطمہ کہتی ہوئی ان کے ہاتھ سے لسٹ تھام کر دیکھنے لگی جہاں چکن پاستا، پوڈنگ، چکن شاشلک اور فروٹ ٹرائفل لکھا ہوا تھا۔ اس طرح کا مینیو کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی ان ڈشز کا سامان نکالنے لگی۔ یہ سب سوہا کو بھی پسند تھا، اس لیے فاطمہ جسے کوکنگ کا بے حد شوق تھا وہ یہ سارا کچھ سیکھ چکی تھی۔ اب یہ سب تیار کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہا تھا۔ وہ غازان کے آنے سے پہلے تقریباً سب تیار کر چکی تھی۔ جب غازان آیا تب وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی کہ غازان کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوتی رکی۔ وہ کوئی 13-14 سال کی تھی، پنک پینٹ پر وائٹ ٹاپ اور سکارف میں سر کو لپیٹے وہ بلا شبہ بہت پیاری تھی۔ یہ تو فاطمہ بھابی ہیں؟ لڑکی کے مسکرا کر بولنے پر فاطمہ نے الجھن زدہ نگاہوں سے غازان کو دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ یہ کون ہے جو مجھ سے واقف ہے۔ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں ہانی ہوں، غازان بھائی کی بہن۔ وہ غازان کی خاموشی پر خود ہی مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروانے لگی، جس پر فاطمہ کے چہرے پر خوش آمدید مسکراہٹ آ گئی۔ اور آپ فاطمہ بھابی ہیں، میں نے آپ کو پکچرز میں دیکھا تھا کاشان بھائی کے ساتھ۔ ہانی، باقی باتیں بعد میں، پہلے فریش ہو کے آؤ، آج تمہاری پسند کا ڈنر ہے۔ غازان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے کمرے کی طرف بھیجا جس طرف انجم اس کا سامان لے کے گئی تھی، اور خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا، یہ دیکھے بنا کہ فاطمہ کے چہرے کے نقش تن گئے تھے۔ انجم کے ڈنر لگانے پر دونوں بہن بھائی آ کے ٹیبل پہ بیٹھ گئے، جبکہ فاطمہ انجم کو اس کا کھانا کمرے میں لانے کا اشارہ کرتی وہاں سے جانے لگی کہ ہانی کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ بھابی، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ بہت شکریہ ہانی، ضرور بیٹھا کروں گی آپ کے ساتھ، مگر تب جب کوئی میرا اصل تعارف آپ سے کروائے گا۔ آپ کھانا انجوائے کریں، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ خاموش بیٹھے غازان پر ایک کاٹ دار نظر ڈالتی چلی گئی۔ ہانی نے ناسمجھی سے غازان کو دیکھا جو بات کو سمجھ کر بھی انجان بن گیا، اور ہانی کی توجہ اس کی پسند کی چیزوں کی طرف کروانے لگا۔ یہ تو ہمارا گھر ہے نا بھائی، کیا کاشان بھائی اور فاطمہ بھابی اس گھر میں رہتے ہیں؟ ہانی کھانا کھاتے ہوئے غازان سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کاشان تو نہیں، پر یہ رہتی ہیں یہاں صرف ایک ماہ کے لیے، پھر واپس افندی ولا چلی جائیں گی۔ اس کے سوال پر وہ ایک پل کو چپ ہو گیا، پھر بولا، فاطمہ بھابی اپنی پکس سے بھی زیادہ پیاری ہیں، بہت کیوٹ ہیں۔ ہانی کے ریمارکس پر غازان فقط سر ہلا گیا، اور پھر غازان نے سب ڈشز کو تھوڑا تھوڑا چکھا تو اسے کچھ احساس ہوا۔ انجم بھی؟ غازان کی پکار پر انجم جلدی سے حاضر ہوئی۔ جی صاحب۔
یہ سب کچھ آپ نے بنایا ہے؟ اس کے سوال پر انجم پریشان ہو گئی کیونکہ فاطمہ نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ غازان کو مت بتانا کہ کھانا فاطمہ نے بنایا ہے ورنہ وہ کھائے گا نہیں۔ جی صاحب، تھوک نگلتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولی۔ واو، بہت مزے کا بنایا ہے سب۔ ذرا چکن شاشلک کی ریسیپی تو بتائیے گا کہ آپ نے کیسے اتنے مزے کا بنایا، اور ساتھ فرائیڈ رائس بھی۔ وہ کھانے سے ہاتھ روکتا ہوا انجم کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا جس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ وہ انجم کو ریسیپی نہیں آتی تو میں نے یوٹیوب سے دیکھ کے صرف ان کی رہنمائی کی۔ بہت اچھا بنا ہے سب انجم، آپ تو سب سیکھ گئیں جلد ہی۔ اپنے کمرے سے بر وقت نکلتی فاطمہ نہ صرف اس کی جان بچا گئی بلکہ اپنا پردہ بھی رکھ گئی۔ اس کے پاس آتی وہ مسکراتے ہوئے بولتی، جہاں انجم کو شکر کا سانس لینے پہ مجبور کر گئی تھی وہیں غازان اس کے یوں بات بنانے پر ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالتا چہرے کا رخ پھیر گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ سب فاطمہ نے بنایا ہے کیونکہ وہ اس دن فاطمہ کے ہاتھ کا فروٹ ٹرائفل کھا کر ہی آج لسٹ میں لکھوا کے گیا تھا۔ بہت اچھا بنا ہے سب، ہانی نے بھی رائے دینا مناسب سمجھا۔ اوکے مائی لو، اب تم اپنے روم میں جا کے آرام کرو، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوتی ہے۔ پھر تمہاری لسٹ میں شامل سب جگہوں پر لے کے جاؤں گا، اوکے؟ اور ہاں، بابا کو کال لازمی کر لینا۔ غازان شفقت سے اس کی پیشانی کو چومتا ڈائننگ ہال سے نکلتا فاطمہ کے پاس آ کے رکا۔ آپ کو ہانی سے موجودہ رشتہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو رشتہ تھا اور جو بعد میں بنے گا اس کا حوالہ ہی کافی ہے۔ وہ سرگوشی کرنے والے انداز میں بولتا اس کے پاس سے آگے بڑھ گیا، مگر فاطمہ نے جا کر اس کا راستہ روکا۔ پھر آپ اسے منع کر دیں کہ وہ بھابھی مت کہے، کیونکہ مجھے اس کے نہ اس بھائی میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ اس بھائی سے کوئی رشتہ رکھنا ہے، سمجھے آپ؟ وہ کڑے تیوروں سے بولتی، اسے ایک آنکھ نہ بھائی۔ آپ بحث کیوں کرتی ہیں جب آپ کا اور میرا رشتہ فقط ایک ماہ تک ہے نا؟ آپ مانتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ایک ماہ تک ہے تو پھر اس ایک ماہ تک مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کے نام سے پہچانی جاؤں۔ مسز غازان ہوں میں، اور بہتر ہے کہ آپ میرا تعارف اسی حوالے سے کروائیں۔ وہ مضبوط لہجے میں اسے کچھ باور کرواتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ غازان نے اس کی پشت کو گھورا، پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھ کر کچن میں آئی تو باہر لان میں دونوں بہن بھائیوں کو واک کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ غازان صبح خیز تھا یہ تو وہ جانتی تھی، مگر ہانی بھی ہوگی یہ دیکھ کے وہ حیران ہی ہوئی تھی۔ بڑے پنچول ہیں یہ دونوں بہن بھائی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کچن میں چلی آئی۔ ابھی وہ چائے کا پانی رکھ کر فریج سے دودھ نکال رہی تھی کہ دونوں بہن بھائی کچن میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ فاطمہ بھابھی۔ ہانی اس کی طرف چلی آئی جبکہ غازان کافی میکر کی طرف بڑھ گیا۔ گڈ مارننگ، چائے لوگی یا کچھ اور؟ فاطمہ نے اپنے سامنے کھڑی ہانی سے پوچھا جو سر نفی میں ہلا گئی۔ مجھے نہ چائے پسند ہے نہ کافی، میں تو جوس پیتی ہوں، مگر وہ بھی ناشتے میں۔ ابھی تو میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ وہ اپنے بھائی کی طرح ہی تھی۔ فاطمہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی کہ وہ کن بندوں میں پھنس کے رہ گئی ہے۔ تو میری جان تم جا کے فریش ہو جاؤ، میں انجم بھی سے ناشتے کا کہتا ہوں۔ غازان اپنی کافی لیے باہر چلا گیا۔ ہانی بھی اس کے پیچھے جانے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر فاطمہ کی طرف مڑی جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جہاں سے غازان گزرا تھا۔ آپ کاشان بھائی کو بلا لیں، پھر ایک ساتھ گھومنے چلیں گے، اوکے بھابھی؟ وہ کہتی ہوئی یہ جا وہ جا، جبکہ فاطمہ جس نے ابھی ایک گھونٹ ہی چائے کا لیا یوں منہ بنا گئی جیسے چائے کی جگہ کڑوا بادام منہ میں رکھ لیا ہو۔ پھر یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ جب ہانی کی کال پر کاشان نے رات کا ڈنر ان کے ساتھ کرنے کا پرومس کیا، اور جب یہ بات فاطمہ کو ہانی کے ذریعے پتہ چلی تو اس کے تو جیسے سر میں لگی اور تلووں میں بجھی۔ وہ ایک آندھی طوفان کی طرح غازان کے کمرے میں داخل ہوئی جس کے چہرے پر وہی ناگوار تاثرات تھے جو ہمیشہ فاطمہ کو اپنے کمرے میں پا کر ابھرتے تھے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ کیسے اس انسان کو میرے گھر آنے کی دعوت دے سکتے ہیں جس کی شکل کیا نام سے بھی نفرت ہے مجھے؟ وہ بھڑکی تھی۔ ٹو دا پوائنٹ بات کریں آپ۔ غازان جھنجھلایا کیونکہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہے اور کس وجہ سے۔ آپ اپنی بہن کو خود سمجھائیں گے یا پھر میں اپنے لفظوں میں اسے سمجھاؤں کہ جس بندے کو وہ کال کر کے اس گھر میں بلا رہی ہے
وہ نہ میرا کچھ لگتا ہے اور نہ کبھی میں اسے اپنی موجودگی میں اس گھر میں داخل ہونے دوں گی۔ آفندی ولا میں بہت جگہ ہے، اس لیے جب کسی سے بھی ملنا ہے آپ دونوں بہن بھائی وہاں جا کے مل سکتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں، مگر مجھے اس طرح مجبور مت کریں کہ میں کوئی اور قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاؤں۔ آپ نے مجھے اگر یہ چھت مہیا کی ہے تو پلیز چھت تلے مجھے بے فکر ہو کے سکون سے رہنے تو دیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے 1 منٹ بھی اور نہیں رکی۔ غازان بالوں میں ہاتھ پھیرتا جیسے کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ خود بھی فی الحال اس حق میں نہیں تھا کہ کاشان ابھی کسی قسم کا رابطہ اس سے رکھے جب تک اس کے دل و دماغ پہ چھایا غصہ کم نہ ہو جائے۔ وہ ہانی کو منع کرنے کے خیال سے کمرے سے باہر جانے لگا مگر بیا کی کال اسے روک گئی۔ غازان کب واپس آؤ گے؟ میں مس کر رہی ہوں تمہیں۔ بیا کی بےتابی پر وہ مسکرا دیا۔ ہر 2 دن بعد تم یہی سوال پوچھتی ہو اور میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ 2 ماہ کے لیے آیا تھا میں، اور ابھی پورا 1 ماہ رہتا ہے لڑکی۔ جانتی ہوں مگر کیا کروں، ہانی بھی چلی گئی ہے، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں، مگر تم ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال کے گئے ہو تاکہ مجھے یہاں سے ہی فرصت نہ ملے۔ اب تمہارے علاوہ کسی اور پہ ٹرسٹ تو کرنے سے رہا۔ بابا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کیفے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ ویسے بھی مینیجر ہو تم، اب اتنا تو حق بنتا ہے مس بیا۔ غازان اس سے باتیں کرتا فاطمہ کو بالکل ذہن سے نکال چکا تھا، اور یہ بھی کہ اسے ہانی سے بات کر کے کاشان کو یہاں آنے سے روکنا تھا، مگر جب تک وہ بیا سے بات کر کے فارغ ہوا اور باہر لاؤنج میں آیا تب تک سرخ پھولوں کا بوکے لیے کاشان بھی لاؤنج کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتا۔ جہاں فاطمہ کو ششتر کر گیا وہیں غازان بھی اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا خود کو کوس کے رہ گیا، جبکہ ہانی مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ یہ پھول تو بھابھی کے لیے ہوں گے، ہے نا بھائی؟ ہانی کے مسکراتے سوال پر غازان نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو نفرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے ایک جھٹکے سے اٹھی اور جا کے اپنے کمرے کا اتنی زور سے دروازہ بند کر گئی کہ پورے گھر میں آواز جیسے گونج کے رہ گئی۔ اس کے اتنے شدید رد عمل پر جہاں ہانی حیران و پریشان تھی وہیں کاشان بھی افسردگی سے صوفے پر ٹک گیا، جبکہ ان کے برعکس غازان نارمل تھا کیونکہ اس کے خیال میں اتنا تو فاطمہ کا حق بنتا تھا۔ بھابھی آپ سے ناراض ہے بھائی؟ ہانی اس کے پاس ٹک کے پوچھنے لگی، جس پہ کاشان نے گہرا سانس لے کے اپنے ہاتھ میں پکڑے سرخ گلابوں کو دیکھا۔ ناراض نہیں بلکہ بہت سخت خفا ہے مجھ سے وہ، اس کا دل دکھایا ہے، اب اتنی سزا تو بنتی ہے نا۔ کاشان کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ ہانی نے ناسمجھی سے غازان کی طرف دیکھا جو بنا کچھ بھی کہے کچن میں چلا گیا۔ بھائی آپ بھابھی کو منا لیں، اس میں آپ کی مدد کروں گی، بس آپ وہ سب کریں جو بھابھی کو اچھا لگتا ہے، جیسے پھول یا چاکلیٹس۔ ہانی اپنے بھول پن میں بولتی کاشان کو ہنسا گئی۔ ارے میری کیوٹ پرنسس، تمہاری بھابھی بہت سخت دل بن چکی ہیں، وہ اب پھولوں اور چاکلیٹس سے بھی راضی نہیں ہوتی، تو آپ جا کے سوری بولیں۔ ہانی کے مشورے پر کاشان فقط دیکھ کے رہ گیا اور یہ نہ کہہ سکا کہ وہ سوری بولنے کا موقع بھی دے تب نہ۔ چلو اٹھو تم، آج کا ڈنر آفندی ہاؤس میں کرتے ہیں، مما بھی انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ کاشان ہانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانی بھی اٹھتی غازان کی طرف پلٹی جو کافی لیے ان کی طرف ہی آ گیا۔ بھائی آپ بھی چلیں گے ہمارے ساتھ؟ نہیں، مجھے آن لائن میٹنگ کرنی ہے 10 بجے، اس لیے تم جاؤ، غازان نرمی سے کہتا ہوا صوفے پر ٹک گیا۔ اوکے، میں اپنا موبائل لے آؤں، ہانی کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کاشان نے غور سے غازان کی طرف دیکھا جو کافی کے سپ لیتا موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بلیک پینٹ پر آف وائٹ شرٹ پہنے وہ اپنے لاپرواہ حلیے میں بھی چارمنگ لگ رہا تھا۔ کاشان کے دل میں عجیب سا خیال آیا جسے بری طرح جھٹکتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ غازان تم اکیلے کیا کرو گے یہاں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ ہانی کو آتا دیکھ کر کاشان بولے بنا نہ رہ سکا تھا۔ غازان نے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی بتایا تو ہے کہ میٹنگ ہے، ویسے بھی جب سے میں اس گھر میں شفٹ ہوا ہوں اکیلا ہی رہ رہا ہوں۔ غازان نے کچھ جتایا تھا۔ بھابھی بھی تو آپ کے ساتھ رہتی ہیں بھائی، ویسے غازان بھائی منا سکتے ہیں بھابھی کو۔ ہانی پرجوش لہجے میں بولتی کاشان کو چونکا گئی۔ ارے میرا ذہن ہی اس طرف نہیں گیا۔ غازان تم میری طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش تو کرو، مجھے امید ہے وہ تمہاری بات سنے گی اور شاید مجھے معاف بھی کر دے۔ کاشان کے کہنے پر غازان نے ایک نظر کاشان کو دیکھا اور پھر اس کی بات کو سمجھا تو جیسے مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کاشان کہ میں کچھ بھی ایسا کروں گا؟
میرا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم جانو اور تمہاری معافیاں۔ ویسے بھی مجھے 2 لوگوں میں صلح کروانے کا شوق کبھی نہیں رہا۔ کاشان ہانی کو خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ کاشان نے ہانی کو دیکھا جو کندھے اچکا کے رہ گئی۔ یہ اتنا بے مروت کیوں ہے؟ کاشان اس سے پوچھنے لگا جو مسکراتی ہوئی یاسر نواز کے بارے میں بتانے لگی، جن کا غازان کو لے کر کچھ ایسا ہی رد عمل ہوتا تھا۔ ارے تم کب آئیں؟ اگلے دن غازان کچن میں آیا تو ہانی کو وہاں بیٹھے دیکھ کے حیران ہوا۔ میں بس ابھی بھوک لگی تھی اس لیے آپ سے ملنے کی بجائے کچن میں آ گئی۔ بھابھی میرے لیے پاستا بنا رہی ہیں، وہ فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جو انجم بی کے ساتھ کوئی بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں پک کرنے کے لیے جانے لگا تھا، مجھے پتا تھا اس لیے کاشان بھائی کے ساتھ چلی آئی۔ وہ آئے تھے مگر آپ بھی سوئے ہوئے تھے اور بھابھی بھی ان کو دیکھ کے کچن میں گھس گئی۔ ہانی سرگوشی کرتے ہوئے غازان کو بتانے لگی، کاشان بھائی کو دیکھ کے بھابھی اتنا ریاکٹ کیوں کرتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ دونوں کی صلح ہو جائے، اتنا پیارا کپل ہے ان کا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم اپنا دماغ اس پہ ضائع مت کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بیا کو کال کر کے کیا بولا تھا تم نے؟ غازان کے سوال پر ہانی لب دبا گئی جو کڑے تیوروں سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی وہ انہوں نے کہا تھا پہلے، پھر میں نے بولا۔ ہانی نے جلدی سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ اب غلط بیانی نہ کرو مجھ سے، تم نے اسے پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، بلکہ اصرار بھی کیا ہے کہ وہ آئے گی تو پھر تم واپس جاؤ گی۔ اچھا میں نے کہا یہ سب؟ ہانی پھیکی مسکراہٹ لیے آہستہ سے اپنی چیئر سے اٹھی اور پھر بھاگنے والے انداز میں کچن سے بھاگ گئی۔ غازان اس کی پھرتی پر ہنستا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ فاطمہ نے حیرانگی سے یہ ساری کارروائی دیکھی، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ شام کو وہ دونوں بہن بھائی شاپنگ پر جانے کو تیار تھے۔ ہانی فاطمہ کو ساتھ چلنے کا کہنے کے لیے اس کے کمرے میں جانے لگی تو غازان نے روکا۔ ان کا ساتھ جانا ضروری نہیں ہے، غازان اس کے ساتھ جانے کے حق میں نہیں تھا۔ بھائی پلیز، بھابھی ہیں وہ ہماری، دوسرا میں نے وہاں کاشان بھائی کو بھی بلایا ہے، دونوں کی صلح کروانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ وہ سمجھداری سے بولتی اس کے کمرے میں چلی آئی جو صوفے پر بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ بھابھی ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں نا؟ ہانی کے ہم کا مطلب تھا کہ وہ غازان کے ساتھ جا رہی ہے۔ فاطمہ انکار کرتے کرتے رک گئی۔ چلو چلتے ہیں، میں بھی بور ہو رہی تھی۔ فاطمہ اسے 10 منٹ کا کہتی وارڈروب سے ڈریس نکال کے تیار ہونے لگی۔ جب وہ نیوی بلو ڈریس میں باہر آئی دونوں بہن بھائی لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ نے غازان کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ صرف ہانی کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ اس کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا ساتھ جانے کا۔ صاف پتہ لگ رہا تھا۔ چلیں، اپنا پرس سنبھالتی وہ ان کے پاس آ رکی۔ واؤ، آپ بہت بہت پیاری لگ رہی ہیں، ہے نا بھائی؟ ہانی نے اسے آج پہلی دفعہ گھریلو حلیے سے ہٹ کر دیکھا تھا، اس لیے بے اختیار بولتی غازان کا بازو ہلا کر اس کی توجہ اس طرف مبذول کروانی چاہی، جو بنا دیکھے ہی اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتا آگے بڑھ گیا۔ جلدی آؤ باہر۔ اس کی پکار پر ہانی دل مسوس کے رہ گئی۔ بھائی ایسے ہی ہیں، یہ تو بیا آپی کی تعریف بھی نہیں کرتے۔ ہانی ساتھ چلتی جیسے غازان کے رویے کی صفائی دینے لگی، جبکہ فاطمہ کا ذہن بیا آپی میں ہی اٹک کے رہ گیا۔ اور پھر فاطمہ پر یہاں آ کر حقیقت کھلی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ سارا ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ جب اس نے مسکراتے ہوئے کاشان کو شاپنگ سینٹر میں دیکھا اور اسے اپنی طرف بلاتی ہانی کو، وہ غم و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے غازان کی طرف پلٹی جو خود بھی ہانی کے اس پلان کے حق میں نہیں تھا۔ وہ اس طرح کے پلان کر کے روز روز کا سر درد نہیں لینا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے پھر چیٹ کیا؟ فاطمہ بے یقینی سے غازان کو دیکھنے لگی۔ بھابھی یہ سب میں نے، ہانی جلدی سے بولنے لگی۔ کیوں کیا آپ نے؟ اور کیوں یہ سب کر رہے ہیں جب میں نے کہا تھا کہ مجھے افندی ہاؤس میں نہیں رہنا؟ آپ سمجھ گئے تھے، مجھے اچھا لگا، آپ مجھے اپنے گھر لے آئے، مجھے سکون ملا، مگر اب آپ مجھے ذہنی ٹارچر کرنے کے یہ طریقے اختیار کر رہے ہیں، کیوں؟ میں پسند نہیں بیوی کے طور پہ قبول نہیں تو کیا اس طرح گھٹیا چالوں سے بدلہ لیں گے؟ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ مجھے دوبارہ پہلے والی غلطی نہیں کرنی ہے تو پھر کیوں آپ اپنے بھائی کو اس گھر میں بلا رہے ہیں؟ اور یہاں بھی، وہ چٹک کے بولی۔ آپ بات کو پہلے جان تو لیں۔ غازان کو بھی غصہ آ گیا۔ یہی تو بھول ہوئی مجھ سے کہ میں نے آپ کو جاننے میں غلطی کر دی۔ سوہا کی باتوں میں آ کر آپ کو آپ کے بھائی سے بہتر سمجھا کہ آپ میرے احساسات کو سمجھتے ہوئے مجھے اذیتوں سے بچائیں گے۔ مجھے لگا کہ شاید آپ مجھے آزادانہ فیصلہ کرنے کی ہمت دیں گے کہ مجھے اب کبھی بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے،
مگر میری غلطی ہے کہ میں دوسری دفعہ بھی دھوکہ کھا گئی۔ فاطمہ غصے سے بولی۔ بھابی آپ؟ ہانی اس ساری سچویشن سے کنفیوز ہوتی کچھ کہتی کہ فاطمہ اس کی بات بری طرح کاٹ گئی۔ نہیں ہوں میں تمہاری بھابی، اور اگر ہوں بھی تو تمہارے اس بھائی کی نسبت سے ہوں۔ میں تمہارے اس بھائی کی بیوی ہوں جو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے لیے پھر سے پیش کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، جو شٹ اپ، اپنی لمٹ کراس کر رہی ہیں۔ غازان کی برداشت کی حد بس یہیں تک تھی۔ فاطمہ قریب آتے کاشان پر ایک نگاہ غلط ڈالے بنا ہی باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھائی یہ؟ ہانی بات کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ فاطمہ بہت غصے میں بول رہی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا ہانی کہ وہ اس سرپرائز کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ کاشان کی باتیں غازان کو طیش دلا گئیں۔ جب پتہ تھا تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو کاشان؟ ہانی تو بچی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل سچویشن کیا ہے۔ تم اسے اس طرح یوز مت کرو پلیز، فار گاڈ سیک۔ مجھے تم نے صرف نکاح کرنے کا کہا تھا، جو میں نے کیا، مگر ان سب ڈراموں کی حامی میں نے نہیں بھری تھی، اس لیے آج کے بعد مجھے اس سب میں شامل مت کرنا۔ چلو ہانی۔ غازان سرد لہجے میں بولتا ہانی کا بازو پکڑے باہر گاڑی کے پاس آیا، جہاں فاطمہ موجود نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی اب؟ وہ کوفت سے بولا۔ بھائی کیا بھابی کی شادی آپ سے ہوئی ہے؟ وہ جو پہلے ہی اس ساری صورتحال پر بیزار تھا، ہانی کے سوال پر گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ہانی یہ بات گھر جا کے ہوگی، اور پلیز تم بی جمالوں کا رول ادا کرتے ہوئے بیا کو کال مت کر دینا۔ میں مزید ٹینشن نہیں پالنا چاہتا، پہلے ہی اس سب میں پھنسا ہوا ہوں۔ غازان کے دو ٹوک انداز پر ہانی کچھ کہتی رک گئی اور فاطمہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ یہاں ہوتی تو نظر آتی۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا ان محترمہ نے؟ غازان بڑبڑاتا ہوا ہانی کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہتا خود شاپنگ سینٹر کی پارکنگ سے باہر نکلتا، ادھر ادھر دیکھتا، اسے ڈھونڈنے لگا۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ کیا خود ہی گھر چلی گئی ہے؟ اس کا فون نمبر؟ آج پہلی دفعہ غازان کو پچھتاوا ہوا کہ اس نے اس کا نمبر کیوں نہیں لیا۔ تبھی چلتے ہوئے غازان کی نظر ایک وجود پہ پڑی جو سیمنٹ کے بنے بینچ پہ بیٹھا شاید نہیں یقیناً رو رہا تھا۔ غازان اس کے قریب آتا بے اختیار گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ آپ اتنی جذباتی کیوں ہیں؟ غازان کی افسوس بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے جلدی سے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ چلیں یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ اسے وہیں جمے دیکھ کر غازان جھنجھلایا تھا۔ مجھے نہیں جانا اس گھر میں، مجھے کیا فائدہ افندی ہاؤس سے نکلنے کا اگر یہاں بھی ان سب لوگوں نے ہی منہ اٹھا کے آنا ہے۔ آپ جائیں یہاں سے، میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، فاطمہ بھیگی آواز میں بولی۔ بس ایک دفعہ اور آپ سے کہوں گا کہ چلیں، ورنہ پھر یہیں بیٹھ کے رونے کا شوق پورا کر لیجیے گا۔ مجھے عورتوں کے نخرے اٹھانے کا اتنا شوق نہیں ہے محترمہ۔ وہ اپنے ازلی انداز میں واپس آیا۔ فاطمہ نے نم آنکھوں سے اس پتھر دل کو دیکھا جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، اور جب سے ان کا نکاح ہوا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ غازان اس قدر توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو نہ اٹھائیے، میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ، لگتا ہے پیار کی بات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، غازان کہتا ہوا اسے کلائی سے پکڑتا اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ غازان کے اس عمل پر حیران ہوتی گاڑی تک چلی آئی۔ چلیں بیٹھیں، باقی کی کانفرنس گھر جا کے کریں گے۔ غازان نے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا اور پھر اس کے بیٹھنے پر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ساتھ والی سیٹ پر ہانی براجمان تھی۔ وہ تینوں سارا راستہ خاموش رہے تھے۔ گھر آ کر فاطمہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ دونوں غازان کے کمرے میں چلے آئے۔ تمہیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تم اپنے بھائی کی دوست بھی ہو، اس لیے بیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے صفائیاں دینے سے بہت الرجی ہے۔ غازان نے ہانی کو ساری بات کلیئر کر دی تھی۔ جی بھائی، کیا آپ بھابھی کو چھوڑ دیں گے؟ ہانی کے سوال پر غازان کے لب ایک پل کو آپس میں پیوست ہو گئے۔ ظاہر ہے جب ان دونوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا تو چھوڑنا تو پڑے گا۔ اینی ویز تم اب ان باتوں کو اپنے ذہن پہ سوار مت کرنا، اور جاؤ انجم بھی سے بولو آج کچھ بھی بنا ہے تو دے دیں، تمہارے چکر میں ڈنر بھی گول ہو گیا تھا۔ غازان ہلکے پھلکے انداز میں کہتا واش روم کی طرف بڑھنے لگا کہ ہانی کی آواز پہ رکا۔ ویسے بھائی، بھابھی آپ کے ساتھ زیادہ سوٹ کرتی ہیں، ہانی کہتی ہوئی یہ جا وہ جا، پاگل۔ غازان اس کے الفاظ پر مسکرایا۔ دوسری طرف فاطمہ جو خاموشی کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی تھی، دروازے پر نوک ہونے کے باعث دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں ہانی کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ آ جاؤ ہانی، فاطمہ نے اسے جیسے اندر آنے کا حوصلہ دیا۔ آئی ایم سوری بھابھی، ہانی شرمندگی سے بولی۔
ارے سوری کیوں؟ ہانی کے الفاظ اسے حیران کر گئے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کاشان بھائی سے کیوں ناراض ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کی شادی غازان بھائی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہانی کی وضاحت پر فاطمہ کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ وہ اس بات پر پرسکون ہو گئی تھی کہ غازان نے کم از کم اس کی اصل شناخت تو کروائی، ورنہ جب بھی ہانی اسے بھابھی کہتی یا کاشان کا حوالہ دیتی تو وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ جاتی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی اس بات کو لے کے میں تم سے نہیں بلکہ تمہارے غازان بھائی سے ناراض تھی۔ فاطمہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ غازان بھائی بہت اچھے ہیں، آپ ان سے بھی ناراض مت ہوں۔ ہانی نے جیسے غازان کی سفارش کرنی چاہی۔ فاطمہ مسکرا دی۔ اوکے، تم نے کہہ دیا ہے تو اب ان سے بھی صلح کرنی پڑے گی۔ تم نے کچھ کھایا تو نہیں ہوگا، چلو تمہیں تمہاری پسند کا کچھ بنا کے دوں۔ فاطمہ اسے لیے کچن میں آ گئی۔ پھر اگلے کچھ دنوں میں غازان نے یہ بات نوٹ کی کہ فاطمہ اور ہانی ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکی تھی۔ جب دیکھو دونوں ایک ساتھ پائی جاتی تھی، بلکہ اگر غازان نے ہانی کو کہیں باہر لے جانے کی آفر کی تو ہانی کے منہ سے بھابھی بھی ساتھ چلیں گی کے الفاظ ہی سننے کو ملے تھے، جو غازان کو کوفت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ ان کا یوں قریب آنا اس رشتے کے حوالے سے دونوں میں بڑھتی نزدیکیاں غازان کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا کہ ان کا ساتھ صرف کچھ دنوں کا ہے۔ ہانی، یہ کیا تم ہر وقت بھابھی بھابھی کرتی رہتی ہو؟ ابھی بھی وہ ہانی کو یاسر نواز سے بات کرتے دیکھ کر وہیں ٹک گیا تھا، مگر اس کی ہر بات میں بھابھی اور بھابھی کی تعریف سن سن کے غازان جھنجھلا کر بولا، ہاں تو بھابھی میری بیسٹ فرینڈ ہیں، اتنے مزے مزے کے کھانے بنا کے دیتی ہیں، کیا ان کی بات نہ کروں بابا سے؟ ہانی فون رکھتے ہوئے منہ پھلا کے بولی، تم جانتی ہو نا کہ وہ تمہاری اصل بھابھی نہیں ہیں، اس لیے ان کو آپ ہی بولا کرو جیسے تم بیا کو بولتی ہو۔ غازان نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی، پر بیا آپی سے تو آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، اب بھابھی سے ہوئی ہے تو میں ان کو بھابھی ہی کہوں گی نا، اور دوسرا بابا بھی کہتے ہیں کہ وہ میری بھابھی ہیں۔ ہانی کی ہر درمی غازان کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ تمہیں 10 دن ہو گئے ہیں یہاں آئے، بس اتنی چھٹیاں کافی ہیں اور اتنا ہی گھومنا مناسب ہے، اس لیے میں 1-2 دن تک تمہاری ٹکٹ کروانے لگا ہوں واپسی کی۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولا۔ بھائی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہانی کے روحان سے لہجے پر بھی غازان کو کوئی فرق نہ پڑا۔ تم بہت اوٹ پٹانگ کام کرنے لگی ہو، ایک تو بیا کو بھی پاکستان آنے کے مشورے دے رہی ہو اور دوسرا اس بھابھی کو بھی چھوڑ نہیں رہی، اس لیے پہلے تم تو یہاں سے نکلو، پھر اس بیا کو بھی ہینڈل کر لوں گا۔ فسادی لڑکی کا رول کب سے ادا کرنا شروع کر دیا تم نے؟ غازان کا انداز بے لچک تھا۔ ہانی منہ بناتے ہوئے اٹھ گئی۔ یہ انداز پکا ناراضگی والا تھا اور غازان کو پتہ تھا کہ یہ صرف اس لیے تھا کہ غازان اس کا جانا کینسل کر دے، مگر غازان اس بار بلیک میل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ فاطمہ کو اب تک ایک گھر کے فرد سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ رشتہ جلد یا بدیر ٹوٹنے والا ہی ہے۔ کیا بات ہے ہانی، اتنا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ فاطمہ اس کی پسند کی میکرونی بنا کے لائی تو اس کے چہرے پر بجے 12 دیکھ کے پوچھ بیٹھی۔ بھائی مجھے واپس لندن بھیج رہے ہیں۔ وہ اداسی سے بولی۔ کیوں اتنی جلدی؟ ابھی تو تمہاری چھٹیوں میں 10 دن پڑے ہیں۔ فاطمہ حیرانگی سے بولی۔ بھائی کہتے ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہوں۔ ہانی میکرونی کا پیالہ اپنے سامنے رکھتی اپنا دکھڑا سنانے لگی، جبکہ فاطمہ اس بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی کہ ایسی بھی کیا پریشانی جس کی وجہ ہانی کی ذات تھی۔ تبھی اس کے دماغ میں جیسے کچھ کلک ہوا۔ کہیں میری وجہ سے تو؟ فاطمہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس کے تاثرات دیکھے جو اس کی بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ فاطمہ ایک فیصلہ کرتی جھٹکے سے اٹھی اور غازان کو تلاش کرنے لگی۔ آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے لاؤنج میں ہی آتا دیکھ کر رک کے بولی تھی۔ سیدھی بات کریں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فاطمہ کے یوں اچانک مخاطب کرنے پر غازان کچھ حیران ہوا۔ آپ کو میں نہیں پسند مان لیا، مجھ سے بات چیت نہیں کرنی ٹھیک ہے، مگر آپ کسی اور کو اس چیز کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ میں ہنس بول لیتی ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ فاطمہ کا اس طرح باز پرس کرنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ہانی کے جھکے سر کو دیکھتا جیسے ساری بات سمجھ گیا، اس لیے اپنے لہجے میں شامل تلخی کو چھپا نہ پایا۔ آپ کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ بھی میرے اور میری بہن کے معاملے سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ آپ کو ہانی کی فکر کرنے کی ضرورت نہ آج ہے اور نہ کل ہوگی، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔
ایک کاغذ کے بنے رشتے کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہونی چاہیے۔ وہ چبا چبا کے بولتا، اس کی دلی کیفیت سے بالکل بے نیاز، اس کے چہرے پر چھائے تکلیف دہ تاثرات سے انجان، اپنے لہجے کی کڑواہٹ اس کے اندر اتارتا وہاں رکا نہیں تھا۔ فاطمہ 2 منٹ کے لیے وہاں سے ہل نہیں سکی تھی۔ شرمندگی اور بے عزتی کے احساسات ایک ساتھ دل میں جا کے لگے تھے۔ پھر 2 دن کے بعد ہانی چلی گئی۔ فاطمہ جو ہانی کے آنے سے ہر فکر سے آزاد ہو گئی تھی، اب پھر سے اپنے خول میں سمٹ گئی۔ جو پہلے کبھی تھوڑی بہت منہ ماری یا کوئی بات غازان سے ہوتی بھی تھی، اب وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی۔ فاطمہ ہر اس منظر سے غائب ہو جاتی جہاں غازان ہوتا، اور یہ لاتعلقی صرف غازان کو یہ باور کروانے کے لیے تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے، مگر فاطمہ شاید کسی بھول میں تھی کہ غازان کو اس طرح اس کے یوں منظر سے ہٹنے سے فرق پڑے گا۔ اور پھر ان کی جمود کا شکار زندگی میں ہلچل اینی نے مچائی تھی، جسے دیکھ کر غازان گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ کیسے ہو غازان؟ وہ بے تکلفی سے کہتی اس کے پاس ٹک گئی۔ گڈ۔ غازان کے منہ سے فقط ایک ہی لفظ نکلا۔ اف، بہت بے مروت ہو غازان، میرا بھی حال پوچھ لیا کرو کبھی تم۔ میں آج اسپیشل تم سے ملنے آئی ہوں، کال کیوں اٹینڈ نہیں کرتے تم میری؟ اس کے پاس جیسے شکایتوں کا ایک ٹوکرا تھا۔ تمہاری میری اتنی فرینکنس کب سے ہو گئی کہ میں اب کال کر کے تمہارا حال پوچھتا بھی رہوں؟ غازان اسے ناگواری سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فرینک ہونے کی کوشش کر تو رہی ہوں، مگر تم ہو کہ ہاتھ ہی نہیں آتے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، اور پلیز اب تم انکار نہیں کرو گے؟ چلو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ غازان انکار کرتا، فاطمہ سپاٹ چہرہ لیے چلی آئی۔ اینی، تم آج پھر آ گئی؟ فاطمہ کا لہجہ اگرچہ سادہ تھا مگر انداز مالکانہ تھا۔ اینی کو سخت برا لگا تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے یہ گھر آپ کا ہو فاطمہ بھابھی۔ آپ بھی تو اسی گھر کی فرد تھیں اور بہت جلد دوبارہ بن جائیں گی۔ اینی نے بھی جیب بھر کر چوٹ کی۔ فاطمہ نے غصے سے غازان کو دیکھا جو اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے کہیں جانا ہے، اور ہاں، مہمان کو یہاں سے ہی خداحافظ بول دیں۔ فاطمہ ہمت کرتی نہ صرف کہہ گئی بلکہ غازان کا ہاتھ پکڑتی اسے کھینچ کر اس کے کمرے میں لے آئی، جہاں اینی فاطمہ کا یہ استحقاق دیکھ کے جل بھن کے رہ گئی۔ وہیں فاطمہ بھی غازان کے یوں آسانی سے ساتھ چلے آنے پر خوشگوار تاثرات کے ساتھ اس کی طرف مڑی، جو سپاٹ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا آپ کا؟ میرے خیال میں اتنا کافی ہے آج کے لیے، اس لیے آپ اب اپنے کمرے میں جا سکتی ہیں۔ سپاٹ لہجہ اور آنکھوں میں ناگواری جیسے اسے اس کی یہ جسارت ایک آنکھ نہ بھائی ہو۔ فاطمہ خفت کا شکار ہوتی اس کے کمرے سے نکلی، مگر لاؤنج میں اینی کو نہ پا کر بے اختیار شکر کر گئی۔ کھڑوس انسان، میں نے تو تمہیں اس آفت لڑکی سے بچایا اور تم الٹا مجھے سنانے لگے۔ فاطمہ، تم بھی بہت بھولی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا معصوم ہے جو اینی کو انکار کرنے کے بہانے ڈھونڈتا؟ ارے اتنا روکھا اور بے مروت انسان، وہ بھی اوپر سے منہ پھٹ۔ اف، کہاں پھنس گئی میں۔ فاطمہ وہیں لاؤنج میں بیٹھی کڑتی رہی۔ تم؟ اینی کے جانے کے 2 گھنٹے بعد ہی کاشان کو اپنے گھر میں دیکھ کر غازان حیران ہوا۔ وہ اس کے یوں آنے کا گمان نہیں کر رہا تھا۔ مجھے فاطمہ سے آج 2 ٹوک بات کرنی ہے۔ وہ تمہیں اپنا شوہر کیوں مان رہی ہے جب تم اس کے کچھ لگتے ہی نہیں ہو؟ کاشان جھنجھلا کے کہتا صوفے پہ ٹک گیا۔ غازان اس کے آنے کا مقصد اور اس کی بات کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھ چکا تھا۔ وہ اینی کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھا کہ وہ یہاں سے جا کے سارا غصہ کاشان پر ہی نکالے گی۔ میری طرف سے کرو۔ غازان اس معاملے سے لاپرواہ ہوتا انجم بی کو فاطمہ کو بلانے کا کہتا کچن میں چلا آیا۔ آج وہ کاشان کو بھرپور موقع دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بھی آئے روز کے سوالوں اور جوابوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے یہ پتہ تھا کہ فاطمہ کبھی بھی کاشان کے سامنے نہیں آئے گی، اس سے ملنے سے انکار کر دے گی، مگر یہ دیکھ کر چونک گیا کہ وہ نہ صرف لاؤنج میں آ چکی تھی بلکہ پورے اعتماد سے کاشان کے سامنے کھڑی بھی ہو چکی تھی۔ وہ خود اسے دیکھ کے حیران ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ، تم؟ کاشان خوشگواریت سے کہتا اس کی طرف آنے لگا، مگر فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کے جیسے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ نہیں، فاطمہ بھابھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا مسز غازان کہہ لیں۔ فاطمہ کے سپاٹ لہجے پر جہاں کاشان کی بولتی بند ہوئی تھی، وہیں کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے غازان نے دلچسپی سے فاطمہ کو دیکھا۔
آج پہلی دفعہ وہ فاطمہ کو سر سے پاؤں تک اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ لائٹ پنک سوٹ میں ملبوس وہ بہت پر اعتماد لگ رہی تھی، پہلے کی فاطمہ سے بالکل الگ۔ تو مجھے معاف نہیں کرو گی کیا؟ مانتا ہوں غلطی نہیں، گناہ ہوا ہے مجھ سے، مگر ایک موقع تو ملنا چاہیے نا ازالہ کرنے کا، اپنے گناہ کا کفارہ کرنے کا۔ تمہیں یوں کھونے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ تم میرے لیے کیا تھی، میں کس قدر تم سے محبت کرتا ہوں فاطمہ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کاشان شرمندگی اور دکھ بھرے لہجے میں کہتا ایک قدم اس کے قریب آیا، مگر فاطمہ 2 قدم اس سے دور ہٹی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یوں آپ کے سامنے آپ کی معافیاں وصول کرنے آئی ہوں؟ تو نہیں مسٹر کاشان، میں یہاں اس روز روز کی تکرار سے جان چھڑوانے آئی ہوں، صرف آپ کو یہ باور کروانے کہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ جو تھا اب وہ ماضی بن چکا ہے، اور مجھے ماضی میں جینے کی اب خواہش نہیں رہی ہے۔ میں نے جس دن اپنے اوپر تھوپے گئے فیصلے کی وجہ سے آپ کے بھائی کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس دن ہی فیصلہ کیا تھا کہ اب میں کبھی بھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھوں گی۔ آپ نے میری انا، میری عزت نفس کو اپنے شک کے کیڑے کی وجہ سے کچلا تھا، بنا کوئی سوال کیے، بنا مجھ سے کوئی جواب لیے۔ تو میں کیسے ایک ہی جگہ سے دوبارہ ڈسنے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ تب تو میں نے چند منٹ کسی نامحرم کے ساتھ گزارے تھے، تو آپ نے طلاق کا داغ میرے ماتھے پہ سجا دیا۔ اب تو پچھلے 1 ماہ سے اپنے محرم کے ساتھ رہ رہی ہوں، اب آپ کو کیسے اعتبار آئے گا کہ میرا کوئی تعلق آپ کے بھائی کے ساتھ نہیں ہے؟ وہ طنز کرتی سراپا سوال بنی کھڑی تھی، جہاں کاشان اس کی باتوں سے شرمندگی کی گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا، خود کو کوس رہا تھا، لعنت ملامت کر رہا تھا۔ وہیں غازان فاطمہ کے انداز پر مسکرایا تھا۔ آج اسے پہلی دفعہ یہ لڑکی میں چوڑ لگی تھی جو اعتماد سے اپنے حق کے لیے کھڑی تھی۔ اسے دکھ میں روتی دھوتی اور خواہ مخواہ شور مچاتی لڑکیوں سے بہت الرجی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میرا گناہ، مجھے اب اس موضوع پہ مزید بحث نہیں کرنی۔ آپ کو بس اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس رشتے سے خوش ہوں، مجھے غازان شوہر کے روپ میں قبول ہے، اور میں اس کی بیوی بن کر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ حلالہ نہیں قبول کسی بھی صورت۔ اگر پھر بھی آپ کے بھائی نے آپ کی باتوں میں آ کے مجھے چھوڑنے کی کوشش کی تو اسی دن میں آپ سب کی زندگیوں سے بہت دور چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے اپنا وقار، اپنی عزت نفس ہر شے سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اس لیے مہربانی فرما کر آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، اور نہ اس گھر میں آنے کی۔ فاطمہ نہ صرف اپنا فیصلہ سنا گئی بلکہ اپنے دل میں غازان کا مقام بھی واضح کر گئی تھی۔ وہ بڑی صاف گوئی سے کاشان پر حقیقت آشکار کرتی تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غازان جو اس کی باتوں سے دھچکے میں تھا، ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا۔ وہ اس کی جی داری پر بے یقین تھا جو اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر رہی تھی، بنا اس کی مرضی جانے، جو اس تعلق سے جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ رات کو فاطمہ ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو غازان کو پہلے سے موجود پا کر ایک پل کو جھجکی، پھر اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر ٹک گئی اور جائزہ لیتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو بڑی رغبت سے کھانے میں مصروف تھا۔ اصل میں فاطمہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آج کاشان کے ساتھ اس کی باتوں کو سن کر غازان اتنا بے تاثر کیوں تھا۔ فاطمہ جانتی تھی کہ غازان کچن کے پاس کھڑا سب سن چکا تھا، مگر اسے حیرت اور فکر اس چیز کی تھی کہ غازان نے اس کی کسی بات پر کوئی رد عمل کیوں نہیں دیا۔ اگر مجھ پہ غور و فکر آپ نے کر لیا ہے تو اب کھانے کی طرف دھیان دیں جو آپ کی توجہ کا منتظر ہے۔ غازان نے بن دیکھے اس پہ چوٹ کی تو وہ گڑبڑاتی ہوئی اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ آپ یقیناً یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے کاشان کے ساتھ آپ کی بحث پر ریاکٹ کیوں نہیں کیا۔ غازان اس کی طرف دیکھتا کہنے لگا۔ اس کے اتنے درست اندازے پر وہ اش اش کر اٹھی۔ آپ ناراض ہیں؟ فاطمہ نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اپنی گھنی پلکیں اٹھائیں، جن کو دیکھتا غازان اس ایک لمحے کی گرفت میں آیا تھا۔ کیوں؟ غازان نے اس دفعہ دیکھنے سے پرہیز کیا۔ میں اس رشتے میں رہنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے اس کے سامنے کہنے کی جرت کر ہی لی۔ وہ اس کی بات پر نہ چونکا تھا نہ ہی حیران ہوا۔ مگر میں آپ کو اس رشتے میں رکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے یہ نکاح کیا ہی اسی شرط پہ تھا۔ غازان کا لب و لہجہ، 2 ٹوک لہجہ فاطمہ کا دل چیر گیا۔ مگر میں نے اسی شرط پر نکاح کیا تھا کہ مجھے آپ سے طلاق نہیں لینی، وہ بھی بغیر ہچکچائے بولی، جس پر غازان نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی۔ آپ نے میرے ساتھ تو یہ کمٹمنٹ نہیں کی تھی کہ آپ مجھ سے نکاح ساری عمر کے لیے کر رہی ہیں، کہ آپ کی اپنی سوچ تھی۔
اس لیے آپ کی سوچ کے مطابق چلنے کی مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ غازان تسلی سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر بس میں نے یہ نکاح حلالہ کے طور پہ قبول کیا تھا۔ غازان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اگر حلالہ کے لیے بھی کیا تھا تو آپ کو حلالہ کی شرائط بھی پتہ ہوں گی۔ فاطمہ کے چٹک کے کہنے پر غازان نے گہری نگاہوں سے دیکھا، جو بات کر کے اب خفیف سی ہو کر نظریں جھکا گئی۔ مجھے پتہ ہے، مگر آپ بتائیں کہ آپ کیا جانتی ہیں؟ وہ اسے مزید بولنے پر اکسانے لگا۔ جانتی جو بھی ہوں اس کو رہنے دیں، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق مت دیں۔ بے شک اپنے ساتھ مت رکھیں، میری ذمہ داری مت لیں، مگر وہ پریشانی سے بولی۔ آپ نے کاشان سے بھی کہا یہ سب، اور اب مجھے بھی کہہ رہی ہیں، تو اس کا جواب سن لیں کہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں، اور جس کے ساتھ ہوں اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوں۔ میں اپنی لائف کو پہلے ہی بہت ڈسٹرب کر چکا ہوں، اب مزید نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کی سماعتوں پر بوم پھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ کا دل کھانے سے ایک دم اچاٹ ہوا۔ وہ بھی اٹھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ بیا، وہ یہ نام بہت دفعہ سن چکی تھی، غازان سے بھی اور ہانی سے بھی، اور وہ جانتی تھی اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، مگر دوبارہ کاشان سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ اب عزت نفس کے ساتھ ساتھ دل کا بھی معاملہ ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی نم آنکھیں بند کر گئی۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتی وہ مسلسل کسی سوچ میں گم تھی۔ آخر کار تھک ہار کر صوفے پہ ٹک گئی۔ کیا سوہا کے کہے پہ عمل کروں؟ فاطمہ سوہا کی باتوں کو ذہن میں لاتی نئے سرے سے کسی کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آج رات کیا بنائے چھوٹی بی بی؟ انجم بی نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانی چاہی۔ آپ سبزی والے چاول بنا لیں، ساتھ کچھ بھی میٹھے میں، غازان کو میٹھا پسند ہے۔ فاطمہ کے کہنے پر انجم بھی سر ہلا کے چلی گئی، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر اپنی سوچوں میں الجھنے لگی۔ اوف سوہا، کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا ہے، اور پھر غازان کے ساتھ تصویریں بنانا، دوسرا کاشان کو سینڈ کرنا؟ اف، بہت مشکل کام ہے سوہا۔ وہ سوہا کو دل ہی دل میں مخاطب کرنے لگی۔ اسے کل رات سوہا نے مشورہ دیا تھا کہ وہ کسی طرح غازان کے ساتھ کمرہ شیئر کر لے، پھر جب غازان سویا ہوگا اس کے ساتھ لیٹ کر کچھ تصویریں بنا لینا، جو سوہا کاشان کے نمبر پہ کسی بہانے سے سینڈ کر دے گی۔ کیونکہ کاشان جب خود سب کے سامنے اس بات سے انکار کر دے گا کہ اب وہ فاطمہ کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، جو اس کے بھائی کے ساتھ ریلیشن بنا چکی ہے، تو غازان بھی اس رشتے کو برقرار رکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی تو اسے یہ تھا کہ اس نے کاشان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فاطمہ کو بغیر چھوئے اسے واپس کرے گا۔ یہ پلان اسے اچھا تو لگا تھا، مگر فاطمہ کو یہ سب کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ غازان ہاتھ میں شاپنگ بیگز لیے گھر میں داخل ہوا تو اسے سوچوں میں اس قدر ڈوبا دیکھ کے حیران ہوا۔ وہ اس کی آمد سے بھی بے خبر تھی۔ کہاں گم ہیں آپ؟ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ آپ کب آئے؟ وہ اسے اپنے سامنے پا کر گڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ ابھی جب آپ کسی مراقبے میں گم تھی۔ وہ شاپنگ بیگ صوفے پہ رکھتا اس کی طرف گھوما۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر جانے لگی تھی، مگر یکدم غازان کا اس کی طرف پلٹنا اور پیچھے پڑے ٹیبل سے بچنے کی کوشش اسے ڈگمگانے پر مجبور کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، غازان اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ دھیان کدھر ہے آپ کا؟ اسے اپنے دونوں بازوؤں کا سہارا دیتا وہ بولا، مگر جب نظر اس کے اتنے قریب موجود چہرے پہ پڑی تو جیسے تھم گیا وقت۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک نیا ساز بجانے لگی۔ غازان کی نگاہیں اس کی آنکھوں سے اس کے ہونٹوں تک پھسلنے لگی، جبکہ دوسری طرف فاطمہ بھی اس کی اس قدر نزدیکی پر دم سادے کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز غازان بخوبی سن سکتا تھا۔ بی بی جی، تبھی انجم بی کی آمد غازان کو ہوش میں لے آئی۔ وہ آرام سے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا، بالوں میں ہاتھ چلاتا جیسے وہ تھوڑی دیر پہلے جا کے احساس کو سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ انجم بی، یہ سامان میرے کمرے میں رکھ دیں، غازان انجم بی سے کہتا بنا فاطمہ کی طرف دیکھے باہر نکل گیا، جبکہ فاطمہ اس کے نظر انداز کرنے پہ کڑ کے رہ گئی۔ اف، پیار کا پہلا احساس۔ تھوڑی دیر پہلے کی سچویشن یاد کر کے وہ ہنس دی۔ ایک خوشگن احساس اس کے پورے تن من کو مہکا گیا تھا۔ اس دن کے بعد فاطمہ نے محسوس کیا جیسے غازان کے رویے میں تھوڑی سی نرمی آ گئی تھی۔
اب ناشتے اور ڈنر کی ٹیبل پر وہ کوئی نہ کوئی بات کر لیتا تھا، چاہے اس میں طنز ہی کیوں نہ ہو۔ آپ انجم بی کے نام پر کب تک بریانی بناتی رہیں گی؟ بریانی کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتا وہ اس کی طرف دیکھتا بولا، کیا مطلب؟ وہ اس کی بات پر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا معصوم ہوں جسے اتنی آسانی سے بیوقوف بنا لیں گی آپ؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں آپ کے لیے کھانا مت بنایا کروں۔ اب میرا دل کرتا ہے کھانا بنانے کو تو میں کیا کروں؟ فاطمہ بغیر جھجکتے حقیقت بتا گئی۔ آپ کوئی ڈھابہ کیوں نہیں کھول لیتی؟ غازان نے مفید مشورہ دیا جو فاطمہ کو طنز ہی لگا۔ مجھے سب کے لیے کھانا بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ فاطمہ کو اس کا مشورہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ کیا میرے لیے کھانا بنانے کا شوق ہے؟ غازان کی آنکھوں میں انوکھی چمک تھی جس سے فاطمہ نظریں چرا گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں اس لیے۔ فاطمہ بھی اپنے رشتے کا حوالہ دے گئی جس پہ غازان نے لب بھینچ لیے۔ اس کے تاثرات میں ایک دم سختی در آئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر شوہر مان کر یہ سب کر رہی ہیں تو کل سے مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کو کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دے سکوں گا۔ سرد لہجے میں بولتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ فاطمہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ وہ جتنا اس رشتے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، غازان اتنا ہی اس رشتے کو ختم کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں، آپ مجھے شاپنگ پہ لے جائیں گے؟ فاطمہ ہلکا پھلکا تیار ہوتی غازان کے پاس آئی۔ وہ جو موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا اس کے یوں اچانک بولنے پر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بھیا، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں۔ یا شی از مائی کزن۔ نہیں بابا، اتنا فری میں کسی سے نہیں ہوتا، تم جانتی ہو مجھے۔ اوکے، باقی تفصیل بعد میں۔ غازان جلدی سے بات ختم کرتا غصے سے اس کی طرف مڑا جو بالکل ریلیکس کھڑی تھی۔ آپ کو اتنی سینس نہیں ہے کہ اگلا بندہ جب کال پہ بات کر رہا ہو تو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ غازان شدید غصے کے عالم میں بولا۔ مجھے پتا ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کی بیا کی کال ہے۔ فاطمہ دو بدو بولتی اسے حیران کر گئی۔ وہ آج کل اس کے تیوروں پر یوں ہی حیران ہوتا تھا۔ فاطمہ کے انداز اور لب و لہجہ بہت بدلا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو؟ غازان نے اس بحث سے جان چھڑوائی۔ شاپنگ پر جانا ہے، کیا لے چلیں گے؟ فاطمہ کے استفسار پر غازان ایک پل تو تذبذب کا شکار ہوا، پھر کچھ سوچ کے حامی بھر گیا۔ چلیں۔ اس کے یوں آسانی سے مان جانے پر فاطمہ خوشی سے نہال ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ قدم بڑھاتے اس نے سوہا کو بھی میسج کیا، جس نے اپنا پلان کامیاب ہوتا دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجا دیں۔ غازان اسے ایک قریبی شاپنگ مال لے آیا۔ آپ باہر نہیں آئیں گے؟ گاڑی سے نکل کر وہ غازان کی طرف پلٹی جو گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے کوئی کام نہیں یہاں۔ وہ روکھے لہجے میں بولا۔ میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں اندر؟ پہلے اس دن ہانی کے ساتھ آئی تھی اور اس سے پہلے سوہا کے ساتھ، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ فاطمہ نے اسے ساتھ لے جانے کی پوری کوشش کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کو لاک کرتا اس کے ساتھ مال میں چلا آیا۔ نہ جانے کیوں آج غازان بھی اپنی طبیعت کے برعکس کام کر رہا تھا۔ کون سا کلر بیسٹ ہے؟ ایک نفیس سا سوٹ اپنے ساتھ لگاتی وہ غازان سے پوچھنے لگی۔ جو اس کے ساتھ لگے سوٹ کو دیکھتا اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھنے لگا جو اس کی توجہ پر جیسے کھل سے گئے تھے۔ مجھے کیا پتا جو آپ کو اچھا لگے؟ غازان جا کر ایک طرف پڑے کاؤچ پہ ٹک کر موبائل پر مصروف ہو گیا۔ فاطمہ اس کی اجنبیت پر بھنا گئی، پھر خود ہی 2 سوٹ لیے اور کاؤنٹر پہ چلی آئی جہاں غازان پہلے ہی موجود تھا۔ یہ بل کر دیں، فاطمہ کہتی ہوئی پرس سے پیسے نکالنے لگی، مگر غازان کو پیمنٹ کرتے دیکھ کر حیرانگی سے اس کی طرف مڑی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ساتھ لائی ہو تو اتنا تو فرض بنتا ہے، آخر کو ہمارے گھر کا فرد ہو۔ غازان کے روکھے لہجے پر فاطمہ دل میں سوچ کے رہ گئی جو ذرا سی خوشی بھی اس کی جولی میں ڈالنے سے گریز کرتا تھا۔ پھر فاطمہ نے جتنی بھی شاپنگ کی ادائیگی ساری غازان نے کی۔ آخر میں جب وہ تھک گئی تو کچھ کھانے کے خیال سے ایک طرف بنے ریسٹورنٹ میں غازان کو کھینچ لائی جو نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا۔ کیا کھانا ہے آپ نے؟ فاطمہ نے مینیو دیکھتے ہوئے غازان سے پوچھا۔ آپ اپنا آرڈر کریں، مجھے بھی بولنا آتا ہے۔ غازان نے اس کی توجہ ویٹر کی طرف کروائی۔ اپنی پسند کا آرڈر دے کر غازان تو اپنے موبائل کے ساتھ مصروف ہو گیا، مگر فاطمہ پورے ہال میں نظریں دوڑانے لگی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ غازان نے موبائل سے نظر اٹھا کر اس کی طرف نگاہ کی جو ادھر ادھر دیکھتی غازان کو شک میں مبتلا کر گئی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں؟
غازان کے پوچھنے پر وہ گڑبڑاتی سرنفی میں ہلانے لگی۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی غازان نے نوٹ کیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی جیسے کسی کی تلاش میں تھی۔ اس سے پہلے کہ غازان کچھ کہتا، فاطمہ کرسی اس کے قریب کرتی اس کا جھوٹا پانی پینے لگی۔ آپ کو اچھا لگا یہاں کا کھانا کہ نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھتی غازان کو عجیب کیفیت سے دوچار کر گئی۔ کیوں؟ آپ نے کیا ان کو کوکنگ ٹپس دینی ہیں؟ اس کی چھٹی حس نے جیسے کوئی اشارہ دیا تھا۔ آپ بنا مذاق بہت کرتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ جہاں غازان حیران ہوا وہیں کاشان بھی دور سے یہ سب دیکھتا جل کے خاک ہوا۔ آپ نے آج میرا دن بہت اچھا بنا دیا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہی رکھے ہوئے تھی۔ اس سے پہلے کہ غازان اپنا ہاتھ کھینچ لیتا، کاشان کو اپنی ٹیبل پر آتا دیکھ کر وہ جیسے بہت کچھ سمجھ گیا۔ اس کو جیسے پورا پلان سمجھ میں آ گیا تھا۔ غازان، میرے خیال میں تم فاطمہ کے ساتھ فری نہیں تھے کیونکہ یہ تمہاری ہونے والی بھابھی تھی۔ کاشان ایک تلخ نگاہ غازان پہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ غازان، آپ نے یہ سب جان بوجھ کے کیا ہے؟ بگڑے تیور لیے معصوم سی شکل بنائے فاطمہ کی طرف مڑا۔ جی، اپنی پوری رضامندی سے، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ میں اس سے بھی زیادہ کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ وہ بنا ڈرے بولی۔ کون سا حق؟ کیسا حق؟ میں نے آپ کو ایسا کوئی حق نہیں دیا کہ آپ اس طرح کریں۔ آپ میری بیوی نہ ہیں اور نہ کبھی میں اس رشتے کو آگے لے کے چلوں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے تاکہ میں ان ڈراموں سے نکل کے پرسکون زندگی گزار سکوں۔ غازان غصے سے کہتا، بل کے پیسے ٹیبل پہ رکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ فاطمہ اس کی بات پر پریشان ہوتی جھنجھلا کے رہ گئی۔ وہ جہاں اپنے پلان کی کامیابی پر خوش تھی وہیں غازان کے رویے نے اس کی ساری خوشی ملیامیٹ کر دی تھی۔ غازان فاطمہ کے بارے میں سوچتا لاؤنج کی طرف بڑھا۔ وہ اس چیز پہ پریشان ہو رہا تھا کہ فاطمہ کیوں ایسی سچویشنز کریٹ کر رہی ہے جس سے غازان کے بارے میں انسیکیور ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ غازان تو فاطمہ کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا۔ وہ فاطمہ کے احساسات کو سمجھتا، اس گھر میں 2 ماہ رہنے کے لیے مان تو گیا تھا، مگر وہ آج تک فاطمہ کے ایک کمرے میں رہنے کی بات پر متفق نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اس رشتے کی کسی الجھن میں پڑ کے مزید اپنی ذات کو الجھنوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں کاشان صاحب؟ لاؤنج کا دروازہ کھول کر ابھی وہ ایک پاؤں ہی اندر رکھ پایا تھا کہ اسے فاطمہ کی غصیلی آواز سنائی دی۔ غازان نے کچن کے پاس کھڑی فاطمہ اور اس کے سامنے کھڑے کاشان کو دیکھا تو نہ جانے کیوں پہلی دفعہ اس کی طبیعت کو یہ ناگوار گزرا تھا۔ پلیز فاطمہ، ایسے مت کرو، مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ کاشان کی منت بھری آواز ابھری تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے بات تو کیا اپنی شکل بھی مت دکھائیے گا، مگر آپ ہیں کہ پھر بھی کبھی کال تو کبھی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں میرے گھر آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کے گھر میں رہنے کی بجائے یہاں اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ فاطمہ کا لہجہ سخت تھا۔ نہیں ہے وہ تمہارا شوہر اور نہ تم اس کی بیوی، یہ شادی صرف ہمارے رشتے کی۔ کاشان چیخ کر بولا، مگر فاطمہ نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی تھی۔ اس بھول میں آپ کب تک رہیں گے کاشان صاحب؟ میں غازان کی بیوی ہوں۔ اس کا ثبوت یہی ہے کہ میں اس وقت اس کے گھر میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہ رہی ہوں۔ وہ میرا شوہر ہونے کے سارے حق بھی جتا چکا ہے۔ اب میں پہلے والی فاطمہ نہیں رہی بلکہ ایک سہاگن ہوں۔ اس سے زیادہ آپ کو اور کیا سمجھاؤں میں؟ وہ آخر میں کٹیلی نظروں سے اسے دیکھتی اپنے کمرے کی بجائے غازان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی تاکہ کاشان واقعی میں جان لے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ او محترمہ، کیا چال چل گئی ہیں؟ کاشان کے فک چہرے کو دیکھتا غازان بڑبڑایا۔ وہ خود اس کی مبالغہ آرائی پر ششدر تھا کہ اس نے کب کیسے اس پہ کوئی حق جتایا تھا۔ اف غازان، بھگتو اب اس کے جھوٹ کو۔ اتنی چالاک لڑکی اور میں اسے معصوم سمجھتا رہا۔ غازان کاشان کی طرف اپنی طرف مبذول ہوتے دیکھ کر سر کھجا کے رہ گیا، پھر اپنے ازلی اعتماد سے چلتا کاشان کی طرف آیا جو شاکی اور پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاشان، تم کب آئے؟ غازان نے یوں مخاطب کیا جیسے اس نے پی کا رنگ دیکھا ہی نہ ہو، جبکہ غازان کی آواز سنتی فاطمہ اس کے کمرے کے دروازے سے لگی سر پیٹ کے رہ گئی۔ اب کیا ہوگا اگر میری فضول گوئی کاشان نے غازان کو بتا دی تو وہ کیا سوچے گا کہ میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہوں۔ پر میں کیا کروں؟ میں اس حلالہ کو نہیں مانتی۔
مجھے کاشان جیسے شکی مرد کے پاس مر کے بھی نہیں جانا، چاہے مجھے اپنی پریگننسی کی جھوٹی خبر ہی کیوں نہ پھیلانی پڑے۔ وہ سوچ چکی تھی اور اب اسے سوہا کے مشوروں پہ عمل کرنا تھا، ورنہ غازان سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ کل ہی رشتہ ختم کر دے۔ کاشان کو پھر کس طرح غازان نے ہینڈل کیا یہ صرف غازان جانتا تھا۔ اپنی عادت کے برعکس تسلیاں اور صفائیاں دے کر وہ اسے نارمل کرتا۔ گھر بیچ کر جو ہی اپنے کمرے میں آیا، فاطمہ کو بیڈ پر براجمان دیکھ کر صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر کے آئی ہیں آپ کاشان سے؟ ان باتوں کے مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا، تو آپ کیوں اس طرح کی گھٹیا چالیں چل رہی ہیں؟ ایک تو کل رات آپ نے پراپر پلان کر کے وہاں کاشان کو بلوایا، اور اب یہ ساری باتیں۔ مانا کہ آپ کو کاشان پہ غصہ ہے، اس سے دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں، مگر کم از کم اس سب کے لیے میری ذات کو نشانہ مت بنائیں۔ غازان غصے کے عالم میں بولا، میں آپ کی ذات کو نشانہ نہیں بنا رہی ہوں، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ فاطمہ فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے بنا ڈرے یا جھجکے اپنا مدعا بیان کر گئی، مگر حسب معمول غازان کی تیوری چڑھ گئی۔ So very عزیز listeners, this was the end of episode 2 of novel حلالہ by امرین ریاض۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اب اس کے 2 ایپیسوڈز رہ گئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me۔ اللہ حافظ۔